تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی۔ آج میں آپ کو ابو دہدہ اور ایک یتیم کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک نوجوان لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں، لیکن یا رسول اللہ میرا ایک ہمسایہ ہے، اس کا درخت درمیان میں آ جاتا ہے، اگر میں وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے اور یوں دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ درخت مجھے بیچ دو، پر وہ بیچتا نہیں ہے۔ میں نے پہلے اسے کہا یہ درخت مجھے دے دو، وہ دیتا نہیں اور اب وہ بیچنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ فرماتا ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اب وہ یتیم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پڑوسی کو بلاؤ۔ وہ پڑوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت دے دو اس کو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا یا رسول اللہ۔ وہ غصے میں تھا، ناراض تھا کہ اس بچے نے میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے رقم لے لو اور یہ درخت بیچ دو۔ اس نے کہا، میں یہ درخت بیچتا بھی نہیں اور میں پیسے بھی نہیں لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ایسا کرو، تم اس درخت کی قیمت بھی لے لو اور اس کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال تک ایک سوار اگر سواری کرتا رہے تو اس کی اتنی طوالت ہے، اتنا سایہ ہے کہ اس درخت کا سایہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور صحابی رسول موجود ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے اس سے خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے کہ جنت میں مجھے بھی وہ درخت مل جائے گا؟ یعنی اگر یہ درخت اس کے پڑوسی سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا وہ درخت مجھے بھی ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ درخت تجھے بھی ملے گا۔ حضرت سید ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تو مجھے جانتا ہے؟ فرمایا، ہاں جانتا ہوں۔ فرمایا، تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں؟ تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اس باغ کے اندر پھر اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے کہ میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے۔ تو اتنا مشہور بندہ ہے، تیرے باغ کے چرچے تو پورے مدینے میں ہیں، پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر میں تیرے اس ایک درخت کے عوض تجھے 600 کھجور کے درخت اور وہ محل دے دوں تو کیا تجھے یہ سودا قبول ہوگا؟ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت اور بدلے میں اتنا بڑا باغ؟ کہتا ہے، ابو دہدہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو دہدہ نے فرمایا، وہ میرا پورا باغ تیرا اور 600 کھجوروں کے درخت بھی تیرے، اور اس میں جو محل جس کی دیواریں اتنی نمایاں کہ مدینہ منورہ میں دور دور تک نظر آتی ہیں، وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے۔ حضرت سید ابو دہدہ فوراً وہاں سے جاتے ہیں۔ اب ان کی زوجہ، وہ جو اس باغ کے اندر محل ہے اس میں موجود ہیں، اپنی زوجہ کو پکارتے ہیں، ام دہدہ ذرا باہر آؤ، باہر آؤ، میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ اب ام دہدہ جانتی ہیں کہ یہ بڑا تاجر ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ ام دہدہ نے کہا، اے ابو دہدہ کیسے سودا کیا ہے؟ فرمایا، جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے اسے بیچا ہے۔ آج آپ سوچیں، اگر کوئی آج کی خاتون ہوتی اور اس کا شوہر اسے کہتا کہ گھر سے باہر نکلو، یہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو وہ کہتی ابھی تو ٹی وی پڑا ہے، ابھی کچھ زیورات رکھے ہیں، ابھی تو سامان سمیٹنا ہے، ارے تم نے یہ کیا کیا، گھر ہی اللہ کی راہ میں دے آئے ہو۔ مگر جب ام دہدہ نے بات سنی تو کہا، ارے تم نے بہت منافع کا سودا کیا ہے۔ ام دہدہ فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کر اس گھر سے نکلتی ہیں۔ اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں، تو کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کر کہتی ہیں،
اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے دیے گئے مال میں سے میں اپنی جیب میں رکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں سے ہمیں خسارہ ہو جائے، کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائیں۔ وہ ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا، اس کے منہ میں ایک کھجور تھی، منہ سے کھجور نکال کر فوراً باغ میں رکھ دی۔ اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اب اس پر علماء کے دو قول ہیں، اور اقوال کی روشنی میں عرض کرتی ہوں کہ ابو دہدہ کے اس باغ کے علاوہ کوئی اور باغ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی، لیکن ابو دہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آقا یہ سودا پکا ہے نا، یہ سودا پکا ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کر فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھ رہے تھے، مسلسل یہ پڑھ رہے تھے کہ اے ابو دہدہ، تیرے لیے جنت میں کتنے درختوں کی کتنی ٹہنیوں پر کتنی کھجوریں مالا مال ہے تو، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب دو روایات ہیں، اس میں دو مختلف روایات ہیں، ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کے عوض تو نے ایک درخت کا سودا کیا تھا، اب تو جنت میں 600 درخت کم از کم تمہیں ملیں گے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے عوض جنت میں تمہیں کتنے ہی کھجوروں کے درخت دے دیے، سبحان اللہ، اتنی قربانی دی ایک یتیم کی خاطر، لیکن ان لوگوں کی قربانی کا اندازہ بھی دیکھیں، ان کی قربانی کا انداز بھی نرالا ہے۔ ابو دہدہ کے لیے میرے آقا نعرے لگا رہے ہیں، بار بار لگا رہے ہیں، فرماتے ہیں، ارے کتنی کھجوریں میں دیکھ رہا ہوں جنت میں، یہ سارے تیرے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تیرے ہیں۔ اب کسی کو اتنی تسلی مل جائے اور وہ بھی ہمارے آقا سے مل جائے، آقا کی زبان سے مل جائے، اس کی قسمت کس عروج پر ہوگی۔ لیکن یہ وہی ابو دہدہ ہیں، اس کے باوجود بھی بعد میں محنت کرتے رہے۔ غزوہ احد میں دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا، ابو دہدہ نے اپنے سینے پر ان تیروں کو برداشت کرتے رہے اور آقا کی قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد میرے آقا نے انہیں تلاش کر رہے ہیں، میرا ابو دہدہ مجھے دکھاؤ، ارے وہ کھجوروں والا مجھے دکھاؤ۔ میرے آقا ابو دہدہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر پھر فرماتے ہیں، اے ابو دہدہ، جنت میں کھجوریں ہی کھجوریں، کھجوریں ہی کھجوریں۔ ابو دہدہ کیسے خوش بخت ہیں کہ ان پر آنے والے تیر خود پر لے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی، کاش یوں موت آئے۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، کاش یوں موت آئے میرے ہمنشیں، نزا کا اور ہو جائے منظر حسیں، وہ ادھر اپنی زلفیں سنوارا کریں، وہ ادھر اپنی زلفیں سنوارا کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ حضور کی زلفوں کا حسین منظر دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شاک میں سجدے کروں ادا، جب تیرا خیال آئے دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں یہ سوئے جانا کی بو رہے۔